تقریر کے بعد بھی آپ حضرات اتنے بیدار تھے، ورنہ اس وقت تک تو اتنے خشک مجلس میں آدمی کی توجہ، لیکن آپ پوری توجہ سے سنا آپ نے، بس میں بالکل مسائل کی منزل پہ آ گئے. اور یہ بھی یاد دلا دوں جب اتنی باتیں ہو گئی کہ نوے امام کا اصل نام بھی محمد تھا، اول محمد، اوسط محمد، صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا. ہمارے یہاں ایک دن کا بچہ ان تمام کمالات کے ساتھ ہوتا ہے جو 63 سال کی عمر میں رسول خدا اور مولا علی کے کمالات ہیں. تقی کا پیغام یہ کہ سندھ اور پنجاب کے اور بہار کے کسی دیہات میں رہ کر دین پہ عمل کرنا وہ بھی بہرحال ایک اچھا تھا، لیکن کمال ہے کہ کیلگری میں بیٹھ، کمال ہے کہ ٹورنٹو میں بیٹھ خود بھی دین پہ عمل کرنا اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا. یہ جہاد آپ کر رہے ہیں. اب جو ایک حدیث عیسائیوں کے مقابلے پہ آئی، وہ حدیث میں حدیث تو نہیں بنا سکتا ہوں، وہ تو نہیں ہوں میں وہ ابو ہریرہ، لیکن اس حدیث کا پیغام کہا کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بہتر. پوری دنیا کہتی ہے کہ عورت اللہ سے دور کرنے والی، اسلام کہتا ہے اللہ سے قریب کرنے والی. 70 رکعت نماز پڑھ کے جو اللہ کے پاس جاؤ گے، وہ اگر شادی ہے تو 2 رکعت نماز میں وہاں پہنچ جاؤ. وہ اس لیے نہیں کہ اتنے پرابلم عورت کریٹ کرے گی کہ اللہ یاد آنے لگے، نہیں. یہ شادی شدہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے. مگر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات کہ بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، پھر عبادت کر رہے ہیں. اللہ تمہیں گریس مارک دے رہا. اکیلے ہو تو 70 رکعت نماز پڑھو، اگر شادی شدہ ہو تو صرف 2 رکعت پڑھو. وہ جو باقی جو تم گھر والوں کی خدمت کر رہے وہ بھی عبادت اسی انداز. اسی حدیث کو ذہن میں رکھتے آپ پاکستان میں اگر نمازیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ کیلگری میں نماز پڑھو. اور اگر پاکستان میں کوئی عورت 2 رکعت کا حجاب کرتی ہے یا فقط ایک دوپٹہ صحیح پہنتی ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ. یہی لفظ تقی کا پیغام ہے اور یہی اسلام کا بنیادی اختلاف ہے ہر مذہب سے. اور یہیں پہ میری بات اختتام کو پہنچی. کیا بات؟ آخری جملہ کیا ہے؟ مگر تقی، اس کا جو مفہوم آتا ہے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا، اس کو پھر لوگ ذرا سا محدود بھی کر دیتے. بہت زیادہ جو متقی ہمارے یہاں ہوتا ہے، امام نہیں ہمارے، وہ اسے کہتے ہیں جو دنیا کے کسی معاملے میں نہ. فلاں صاحب بہت اچھے، کیا خوبیوں کی کا نہ کسی کے لینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں، بہت اچھے. اچھا تو یزید ظلم کر رہا ہے تب بھی وہ خاموش بیٹھے، اور دشمنان اسلام کا خاتمہ کرے تو وہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتے. معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، صاحبان ایمان کے کردار اور عقیدے بگاڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا نام و نشان مٹائی جا رہی ہے. اب بس یہ نماز، روزہ، حجاب، داڑھی اور بہت اچھی اچھی باتیں اور دعائیں. حضرت امام خمینی کا ایک جملہ، یہ جو پورا پھر وہی ایک مجلس اور اشرا ہو، جتنی نمازیں شب پڑھو اور 1000 دانے کی تسبیح پڑھو، دشمن اسلام تو خوش ہوگا. وہ تمہارا پیٹرول لے جا رہا، وہ تمہاری گیس لے جا رہا، وہ تمہارے منرل لے جا رہا، وہ تمہارے ہیومن ریسورسز لے جا رہا، وہ تمہاری نئی نسل کو لے جا رہا. تم بیٹھے ہوئے نماز شب، 11 رکعت نماز شب ہے، پوری رات نماز پڑھے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. یہ بھی تقوی کا مفہوم نہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 11 امام نے وہ تعویذ دیا کہ اس وقت مسلمانوں کا معاملہ آ گیا ہے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خالی زبان سے نہیں کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا. اور یہی وجہ اہل بیت اطہار نے پورے جہاد کربلا میں کہیں پر بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا، بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھا. یہ جو ایک مشن ہے جو قربانیاں جا رہا، معجزے نہیں. کیونکہ پھر یہ بہت بے ترتیبی سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں خود بھی بہت تھک چکا ہوں اور آپ حضرات بھی یقیناً تھک گئے ہوں گے. کوئی شک ہی نہیں ہے، چاہے آپ اس کو نہ بھی مانیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تو بہت جلدی بے ترتیبی مشن کو کامیاب کرنا. لیکن ہاں یہ جملہ شاید ذرا غلط ہو جائے. حسین جس مشن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا مشن نہیں کہ قیامت تک یہ ہو کہ اگر کوئی معصوم ہو تو وہی جہاد کر سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے طریقہ بنا رہے. اگر میں بددعا کے ذریعے جہاد کو کامیاب کروں تو ہم اور آپ کیسے جہاد کریں گے؟ ہمارے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں. کہا بیان ہے تنی کن تو معکم، تمہیں میرے راستے میں چلنا ہے تو میں پورے جہاد اس طرح سے عمل کروں گا جیسے نعوذ باللہ ایک عام انسان عمل کرتا، تاکہ بعد میں آنے والے اپنے اپنے زمانے کے یزیدوں کا مقابلہ کرے تو اطمینان کے ساتھ کرے. ہم کر سکتے ہیں یہ جہاد بھی. مشکل ہوتا ہے، بچوں کے رخسار کے تماچے، بیویوں کے سروں سے چھنی ہوئی چادریں، بیمار امام کے گلے میں توق. اور واقعاً آج کے زمانے میں دنیا کی کسی بڑی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتے اگر کربلا ہمارے سامنے نہ ہو. یزید جیسا گھمنڈی اور مغرور
اور اکیلی قیدی زینب، اکیلے قیدی سجاد نے بغیر کسی معجزے کی طاقت کے ایسی شکست دی کہ نام یزید داخل دشنا ہو گئے۔ کوئی کہیں میں معجزہ استعمال نہ ہوا سوائے اس واقعے کی جو کل میں نے پڑھا تھا۔ البتہ قیامت تو گزر رہی ہے سجاد کے دل پہ، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخصیت کربلا میں بڑی عجیب تھی۔ اللہ اللہ محفوظ علی خطا تو ہے لیکن 14 معصومین کی لسٹ میں نہیں آتے، لیکن کیا شخصیت، بچوں کے دل کا سہارا ہے تو عباس، سیدانیوں کو ایک تسلی اور سکون ہے تو عباس، ماں کو یقین ہے تو عباس۔ اب بڑی مشکل منزل میں قدم رکھ رہا ہوں، امام وقت کا سہارا ہے تو عباس۔ اہل بیت ساری دنیا کی مشکل کشا، کوئی شک ہے کیا؟ لیکن عباس اہل بیت کی مشکل کشا۔ دنیا میں کسی کو پریشانی پیش آئے وہ اہل بیت کو پکارے، اور اہل بیت میں چاہے سکینہ پریشان ہو چاہے زینب پریشان ہو، جب پکاریں گے عباس کو پکارے۔ ارے اور تو اور اگر امام وقت عباس کو پکارے تو اندازہ کر سکتے ہیں۔ ریاض القدس کی ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور بات ختم ہو۔ 11 محرم کا یزیدی قافلہ کربلا سے چلا، جو چلا تو میں نے کل اس کے مصائب پڑھے تھے، کیونکہ اہل بیت پہلی سفر کو شام میں داخل ہوئے ہیں تو میں محرم کی مجلسوں میں شام کے مصائب کم پڑھتا ہوں کم۔ ابھی اسی قافلے کے مصائب سنی۔ قافلہ چلا اور 3 دن کے بعد قبیلہ بنی اسد روتے ہوئے گھروں سے نکلا۔ جب آقا حسین کربلا آئے تھے ہم سے وعدہ لیا تھا لاشیں ہمیں دفن کرنا، اللہ آپ کو عاشورے کے دن آج بھی کربلا لے جائے۔ عصر عاشور کے وقت جو بنی اسد کفن پہن کے اور کندھوں پہ بیل کے رکھ کے آج بھی آتے ہیں۔ آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ہم آج بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ پتھر دل بھی خالی بنی اسد کو دیکھتا ہے تو رو دیتا آج بھی۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب واقعہ 3 دن پہلے پیش آیا۔ سارے مرد روتے ہوئے گھروں سے نکلے، سردار نے جمع کیا، وعدہ پورا کرنا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ عورتوں نے دیکھا کہ آج سارا قبیلہ جا رہا، گھبرا کے کہا کہاں جا رہے؟ کہا آقا حسین نے وعدہ کہا خالی تم سے نہیں لیا تھا، تمہارے بعد ہمیں بلا کے کہا تھا فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا تو ہمارے لاشیں دفن کرنا ہم بھی کریں گے۔ سب نے چادریں سر پہ ڈالی۔ بچوں نے دیکھا عجیب دل، 10 20 25 50 نہیں، پورے قبیلے کے مرد اور عورتیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی تمہارا کام نہیں ہم لاشیں ارے آپ کے بعد آقا نے ہمیں بلا کے کہا تھا بچوں اگر تمہارے والدین باہر نہ نکلے تو تم آ جانا، تم قبریں کھود تو نہیں سکتے ہو، مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ ایک عجیب منظر بنا، سارے مرد ساری عورتیں سارے بچے روتے ہوئے میدان کربلا کی اس جگہ پہنچے جہاں لاشیں پڑے ہیں، وہاں پہنچ کے ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو پتا ہے کہ یزیدی لاشیں تو نہیں، یزیدی لشکر اپنے لاشیں اٹھا کے کوفے لے گیا ہے، کوفہ کتنی دیر کا گھنٹوں کا راستہ، وہاں لے گیا وہاں دفن کرے گا۔ یہ سارے لاشیں حسینی قافلے کے ہیں، مگر کوئی لاشا نہیں پہچانا جا رہا کون سا لاشا آقا کا ہے، کون سا شہزادے کا ہے، کون سا صحابی کا، کیونکہ پہچان یا چہرے سے ہے تو سر تو سارے کاٹ کے لے جائیں گے، پہچان لباس سے ہے، لباس تو سارے لوٹ لیے گئے، سارے لاشیں ایک حالت میں۔ سردار قبیلہ نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، آؤ ایک بڑی قبر کھودو اور یہ سارے لاشیں اس میں دفن کریں، اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ جناب علی اکبر کی قبر کے پائے تھی گنج شہیداں، جہاں سارے لاشیں قبر میں بعد میں دفن ہوئے، ابھی ایک بڑی قبر تیار ہو گئی، لاشا اٹھانا ہے لیکن کچھ پتا نہیں ہے کس کا لاشا۔ ایک بار راہ کوفہ سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، کوئی اجنبی آ رہا ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں، مگر عجیب مسافر ہے، مسافر ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ معجزے سے امام آئے، آ کے سواری بٹھائی، ہتھکڑی ٹوٹی، بیڑی کھلی، توق نہیں ہٹا۔ توق تو 1 سال کے بعد دربار یزید میں لوہار نے کاٹا تھا، اور اس طرح کاٹا تھا کہ توق کے ساتھ سجاد کے گلے کی کھال بھی اتر گئی، ہتھکڑی اور بیڑی کھلی، اتر کے آئے، کہا کیوں پریشان؟ دیکھیں وہ سردار اتنا پریشان تھا کہ پوچھا بھی نہیں تو کون، کہا کہ لاشیں نہیں پہچانے جا رہے،
کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اسجع کا لاشا، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا، یہ غلام حمدانی کا لاشا، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا، یہ جون غلام حبشی کا لاشا. نام بتاتے جاتے ایک ایک لاشا اٹھواتے جاتے. آخر میں ایک لاشا نظر آیا، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سردار نے گھبرا کے پوچھا کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے، یہ حسن کے گل بدن 13 سال کے قاسم کا لاشا، جو اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا کہ ابھی زندہ تھا اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تھے، ادھر کے گھوڑے آگے بڑھے. ایک بار کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھا نہیں، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا بھلک تک نظر آ رہا. یہ حسین کے 18 سال کے اکبر کا لاشا. اور آخری لاشے کے قریب پہنچے، لاشے پہ نگاہ پڑی، چیخ ماری، ہائے میرا بابا میں یتیم ہو گیا. خش کھا کے مسافر کے پانی چھڑکا گیا، آنکھیں گوری آنے والے. سردار نے پوچھا ہے کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا رشتے جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. سردار گھبرا گئے. تو آپ نے یہ لاشا دیکھ کر کیوں کہا ہائے میرا بابا میں یتیم ہو گیا؟ آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث، اسی حسین کے یتیم سجاد. بابا کا لاشا بھی اٹھایا، پورا میدان کربلا خالی ہے، سارے لاشے اٹھ گئے. سردار نے ہاتھ جوڑے، آقا یہاں تک آئے تو ایک زحمت کریں کہ سامنے ہمارا قبیلہ ہے، چند منٹ کے لیے ہمارے قبیلے میں چلے. مولا نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ واپس جانے. کہا کیا مولا ہمارا وعدہ پورا ہو گیا، سارے لاشے اٹھ گئے. کہا سارے لاشے نہیں اٹھے، ایک لاشا ابھی بھی باقی. سردار نے دیکھا کوئی لاشا نہیں. کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے ایک لاشا پڑا، فرات کے کنارے ایک لاشا ہے، جب تک کہ وہ لاشا نہیں اٹھاؤ گے. چنانچہ اس وقت چلے. سردار نے پوچھا وہ ہے کس کا لاشا؟ ایک بار امام وقت، ایک بار امام زمانہ کہتا ہے ارے وہ میرے چچا علمدار کربلا ابو الفضل عباس کا لاشا ہے. لاشے کے قریب گئے، لاشا اٹھائے جانے کی حالت میں نہ تھا. حسیر یعنی چٹائی منگوائی، ایک بار چچا کا جسم جمع کیا. سردار سمجھ رہا اب یہ چٹائی اٹھا کے قبر میں اتاریں گے. کہا رک جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی رک جاؤ، میں جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں. یہ کہے کہ میرا مولا ایک بار واپس چلا میدان کربلا، اور تھوڑی دیر بعد آیا. سردار گھبرا گیا. مولا کے ایک ہاتھ میں ایک کٹا ہوا بازو ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا کٹا ہوا بازو ہے. ارے آقا سجاد یہ کیا لے کے آ رہے؟ کہا یہ میرے چچا کے وہ دونوں ہاتھ ہیں، ایک یہاں کٹا ایک وہاں کٹا، قبر میں صاف دفن کرنا ہے. یہ کہہ کے چٹائی قبر میں اتاری. باہر آئے، پورے قبیلے سے کہا کوئی میرے قریب نہ آنے پائے، دور دور چلے جا، کوئی قریب نہ آئے جب تک کہ میں خود نہ نکلوں. یہ کہہ کے دوبارہ قبر میں گئے. آخری جو قبر میں گئے، ایک راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آیا. میں گھبرا گیا. خیریت تو ہے؟ قریب آیا، جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ چچا عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے، اس وقت کا امام سجاد لیٹا ہے. عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے امام زمانہ لیٹا ہے. عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے امام وقت لیٹا ہے. اور ایک ہی جملہ کہہ رہا، اے میرے غیرت مند چچا آپ یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے. اے میرے غیور چچا آپ یہاں ہیں، آپ کی بہنیں زینب و کلثوم کبھی بازاروں میں جا رہی، کبھی درباروں میں جا رہی، کبھی ملویوں میں جا رہی. ارے میرا چچا مارا گیا تو میری پھپھیوں کی چادر خدا بندہ تجھے باب الحوال ابن الفضل عباس کے ان مسائب کا واسطہ جو صاحبان ایمان عباس اور سجاد چچا بھتیجے کے مسائب پر رو رہے یا آنسو بہا رہے. خدا بندہ ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو ہلاکت و پریشانی سے محفوظ فرما. باب الحوائج کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم کلمہ گو مسلمان شیعہ حیدر کرار اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم ہے، خصوصاً پاکستان اور پاکستان میں بھی ڈی آئی خانہ پارا چنار اور کوئٹہ، خدا بندہ بحرین، خدا بندہ سعودی عرب، خدا بندہ عراق و لبنان اور فلسطین، یہاں کے تمام صاحبان ایمان کو ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما. لیکن جس عظیم مقصد کے لیے اہل بیت نے قربانی دی، ہمیں سیرت شہداء کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین اور بانیان کے خاندان کے مرحومین اعلی علین میں نے شہداء کربلا سے ملحق فرما. بیماری
سجاد کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. خدا بندہ صاحب اولاد کو اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور صاحبان ایمان کی ساری پریشانیوں کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت باری سے معصوم